بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ استاذ کے سامنے پوری روایت پڑھنے کے بعد اور صرف ان سے تصدیق کروا لی جائے کہ کیا آپ کو یہ حدیث پہنچی ہے یا آپ اس روایت کی اجازت دیتے ہیں، اور وہ کہہ دیں نعم. تو شروع میں اس میں اختلاف تھا کہ کیا اس طرح کی روایت جو ہے وہ قابل استدلال ہے، لیکن بعد میں جو ہے تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے، لیکن ہاں اس کے ساتھ جو ہے وہ اجازت ہونی چاہیے، استاذ کا جو ہے نام کہنا ضروری ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہلو. جی مولانا. جی. یہ ابو جعفر کو جو ہم نے کہا تھا کہ یہ امام باقر ہیں، ان کا پورا نام جو ہے محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، لکھ لیجئے محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابو طالب ہیں یہ امام باقر، جو بہت مشہور جو ہے وہ ان کے شیعوں کے بھی، اور ویسے تو ہمارے بھی امام ہیں، لیکن شیعہ جو ان کو بہت زیادہ قبول کرتے ہیں. بہرحال فرمایا کہ انہوں نے کہا نعم، کہ ہاں اللہ کے حضرت جابر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ روایت جو ہم کو نقل کی اور پہنچائی ہے. کہنے لگے وقد روا وکیع هذا الحدیث عن ثابت بن ابی صفیہ. اب تھوڑا سا جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سند پر کلام کر رہے ہیں کہ ثابت ابن ابو صفیہ سے شریک ابن عبداللہ النخعی نے بھی نقل کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اسی حدیث کو امام وکیع بن الجراح نے بھی نقل کیا ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہلو. جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پیچھے روایت ہے نا، کہ پیچھے روایت ہے کہ ثابت ابن ابو صفیہ سے شریک ابن عبداللہ نخعی نے نقل کیا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اسی حدیث کو ثابت ابن ابو صفیہ سے وکیع ابن الجراح نے نقل کیا ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں قلت لابی جعفر حدثك جابر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرة قال نعم. یعنی شریک ابن عبداللہ نخعی کی حدیث کے اندر یا ان کی روایت کے اندر ابو جعفر سے یہ پوچھا گیا کہ توضأ مرة ومرتين وثلاثا. لیکن وکیع ابن الجراح نے جب اس حدیث کو نقل کیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ابو جعفر سے یہ پوچھا گیا کہ توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرة، ایک ایک مرتبہ کے بارے میں صرف پوچھا گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کہ وکیع ابن الجراح نے اسی حدیث کو ثابت ابن ابو صفیہ کے حوالے سے نقل کیا. کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے پوچھا حدثك جابر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرة قال نعم. اب اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس دوسری والی حدیث کو، چونکہ انہوں نے ڈائریکٹ وکیع کے حوالے سے نقل کر دیا تھا اور امام ترمذی اور وکیع کے درمیان جو وہ واسطے ہیں، تو اب ان واسطوں کو نقل کر رہے ہیں جس واسطے سے وکیع کے حوالے سے امام ترمذی کو یہ حدیث پہنچی ہے. کہنے لگے حدثنا بذلك حناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن ثابت، کہ مجھ سے یہ روایت جو یا مجھ کو جو حدیث پہنچی ہے یہ حناد اور قتیبہ کے حوالے سے پہنچی ہے، اور حناد اور قتیبہ نے وکیع کے حوالے سے اس حدیث کو نقل کیا. اب اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وکیع ابن الجراح کی جو روایت ہے یہ زیادہ صحیح ہے شریک ابن عبداللہ نخعی کے مقابلے میں. یعنی گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت ابو جعفر سے صرف یہ پوچھا گیا کہ توضأ مرة، یہ والی حدیث زیادہ صحیح ہے بنسبت جو ہے شریک ابن عبداللہ النخعی کی روایت کے، جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت جابر سے، یہ حضرت ابو جعفر سے یہ پوچھا گیا کہ حضرت جابر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نقل کیا کہ مرتين ثلاثا. اس کے مقابلے میں صرف مرتن والی روایت جو زیادہ صحیح ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہنے لگے وَهَذَا اصح من حدیث شریک، کہ وکیع ابن الجراح کی جو روایت ہے یہ روایت شریک ابن عبداللہ نخعی کی روایت کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے. کیوں؟ لأنه قد روی من غیر وجہ هذا، کیونکہ جو ہے اس کے علاوہ یعنی وکیع ابن الجراح کے علاوہ اور بھی دوسرے طرق سے روایت منقول ہے عن ثابت نحو روایت وکیع، کہ جیسے وکیع سے روایت منقول ہے اسی طرح سے اور بھی دوسرے لوگوں نے اس حدیث کو جو ہے ثابت کے حوالے سے نقل کیا، لیکن وہی حدیث کا مضمون ہے جو مضمون جو ہے وہ حضرت وکیع ابن الجراح کا ہے. اور جہاں تک شریک ابن عبداللہ کی بات ہے تو کہہ رہے ہیں کہ شریک کثیر الغلط. جہاں تک شریک ابن عبداللہ کی بات ہے تو ان کی روایت اس لیے بھی قابل استدلال اور قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ شریک جو بہت زیادہ غلطی کرنے والا، خاص طور سے جب سے یہ قاضی بنے تھے تو قاضی بننے کے بعد تو اور بھی زیادہ جو ہے ان کی روایات کمزور ہو گئی ہیں. اور جہاں تک ثابت ابن ابو صفیہ کی بات ہے
تو کہنے لگے کہ ان کا نام تو ابو حمزہ الصومالی ہے. ان پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی حکم نہیں لگایا ہے، لیکن سچی بات ہے کہ یہ بھی ضعیف راوی ہیں، یہ بھی کمزور درجے کے راوی ہیں. تو اس طرح سے یہ روایت جو زیادہ سے زیادہ حسن درجے تک پہنچ سکتی ہے، اس سے زیادہ جو یہ روایت نہیں پہنچے گی. بس ایک باب اور پڑھ لو، اس کے بعد یہ چھوڑ دیں گے. چلو. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن نبيه عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين ومسح برأسه وغسل رجليه. هذا حديث حسن صحيح. وقد ذكر في غير حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعد وضوئه مرة وبعضه ثلاثا. وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك. لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعد وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين أو مرة. جی ہاں. اب اس کے بعد جو آخری باب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ضمن میں بعد آیا، جو 5واں باب ہے، اس میں یہ ہے کہ متوضی کے لیے اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ وہ بعض اعضائے وضو کو ایک ہی مرتبہ دھوئے، بعض اعضائے وضو کو 2 مرتبہ دھوئے، بعض اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھوئے، یعنی تینوں کو ایک ہی وضو کے اندر جمع کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی تک تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں کو الگ الگ نقل کیا تھا کہ ایک مرتبہ سارے اعضائے وضو دھوئے جائیں، دو مرتبہ سارے اعضائے وضو دھوئے جائیں، 3 مرتبہ سارے اعضائے وضو دھوئے جائیں. اس بات کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو پانی ہے، پانی کی جتنی مقدار ہے اس کے اعتبار سے، اور جس عضو کو آپ دھو رہے ہیں اس کی جو ہے وہ حجامت کے اعتبار سے، یعنی وہ کتنا جو ہے وہ بڑا ہے، اس کی ضخامت کے اعتبار سے یا اس کی کیفیت کے اعتبار سے آپ جو اس کے دھونے میں تبدیلی کر سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ اگر آپ نے جو ہے وہ 1 مرتبہ دھویا تو ہر عضو کو آپ ایک ہی مرتبہ دھوئیں، بلکہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ دھونا ہے تو آپ بعض عضو کو 3 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں. اگر محسوس ہوتا ہے کہ 2 ہی مرتبہ میں کام چل جائے گا تو 2 مرتبہ بھی کافی ہے. لیکن ہاں، مسنون طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عام طور پر یعنی مستقلاً جو چیز ثابت ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ 3 مرتبہ دھوتے تھے. ایک مرتبہ بھی آپ نے دھویا ہے، لیکن مسنون طریقہ یہی ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے. کہہ رہے ہیں کہ بابن فی من یتوضأ بعد وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا، کہ اس شخص کے سلسلے میں باب ہے جو کہ بعض اعضائے وضو کو جو ہے وہ 2 مرتبہ دھوتا ہے یا وضو کرتا ہے اس طور پر کہ بعض اعضائے وضو کو 2 مرتبہ دھوتا ہے اور بعض کو 3 مرتبہ دھوتا ہے. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، کہ عبداللہ ابن زید جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، فغسل وجهه ثلاثا، تو وضو میں آپ نے چہرے کو جو ہے وہ 3 مرتبہ دھویا، وغسل یدیہ مرتين اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ 2 مرتبہ دھویا، ومسح برأسہ اور آپ نے سر کا مسح کیا. سر کا مسح کیا ظاہر ہے کہ یہاں پر تعداد منقول نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک ہی مرتبہ مسح کیا. وغسل رجلیہ اور اپنے پیر کو دھویا. تو بعض اعضائے وضو کے تعلق سے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے کتنی مرتبہ دھویا، جیسے غسل رجلیہ یہاں پر کوئی تحدید نہیں کہ 2 مرتبہ 1 مرتبہ 3 مرتبہ، اور چہرے کے بارے میں یہ کہ آپ نے 3 مرتبہ دھویا، ہاتھ کے بارے میں یہ کہ آپ نے 2 مرتبہ دھویا. کہنے لگے کہ اس طرح سے یہ روایت کے اندر منقول ہے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ روایت بھی جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہے. وقد ذکر فی غیر حدیث، یہاں پر صرف جو 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ دھونے کا تذکرہ ہے. کہنے لگے کہ اس روایت کے علاوہ دیگر اور روایات کے اندر یہ بات منقول ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ بعد وضوئه مرة وبعضه ثلاثا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعضائے وضو کو 1 مرتبہ دھویا ہے اور بعض اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھویا. یعنی گویا کہ دونوں روایات کو اگر ملا لیا جائے، یعنی اس روایت کو جس میں 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ دھونے کی بات ہے، اور اس روایت کو جس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حوالہ دیا ہے کہ 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ دھونے کی بات ہے، تو دونوں روایات کو جب ملا لیتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بعض اعضائے وضو کو 1 مرتبہ دھویا، بعض اعضائے وضو کو 2 مرتبہ دھویا اور بعض اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھویا. اس طرح سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں روایات کو ضم کر کے اور ملا کر کے یہ استدلال کیا کہ اعضائے وضو کو مختلف انداز سے مختلف تعداد میں دھونے کی گنجائش ہے. کہنے لگے جی وقد رخص بعض اہل العلم فی ذلک، کہ بعض اہل علم نے اس کے سلسلے میں رخصت دی ہے. بعض کا مطلب یہ کہ سارے اہل علم اس کی رخصت دیتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں، یعنی جواز کے سلسلے میں کوئی بھی جو ہے وہ منع نہیں کرتا، لیکن ہاں صرف اس کی رعایت ضروری ہے کہ سارے جسم کے سارے حصے تک، یا وہ اعضائے وضو جس کو دھونا ہے اس کے سارے حصے تک جو پانی کا پہنچ جانا یہ ضروری ہے، بس اصل یہ ضروری ہے. کہنے لگے وقد رخص بعض اہل العلم فی ذلک لم يروا بأسا ان يتوضأ الرجل
بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين او مرتين. کہنے لگے کہ بعض اہل علم نے اس سلسلے میں رخصت اور گنجائش کی اختیار کی ہے کہ ان کا یہ خیال ہے لم یروا باسن کی کوئی حرج نہیں ہے ان یتوضا الرجل بعد وضوئه ثلاثا کہ آدمی جو ہے وہ بعض اعضاء وضو کو 3 مرتبہ دھوئے وبعضه مرتين اور بعض اعضاء وضو کو 2 مرتبہ دھوئے وبعضه مرة اور بعض اعضاء وضو کو 1 مرتبہ دھوئے. اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی کلام نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایسا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے.